ذالک من انباء القری، قرآن اب یہ سارے واقعات بیان کر کے نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، اور پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اللہ نے چھٹے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا۔ 6 واقعات بیان کیے۔ ذالک من انباء القری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، منہا قائم ان میں بہت سی ابھی بھی باقی ہیں، باقی کا مطلب ان کے نشانات باقی ہیں، وحصید اور بہت سی بستیاں تو کٹ چکی ہیں، ان کے نشانات ہی ختم ہو گئے۔ وما ظلمناہم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ساری یہ بستیاں ہلاک ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فما اغنت عنہم فائدہ نہیں پہنچایا ان کو، آلہتہم التی ان معبودوں نے، یدعون من دون اللہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، من شیء ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا، بیکار چیزوں کی رضا میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی۔ آج بھی دیکھیں نا، پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بیکار چیزوں میں مجھے یہ آیتیں جب میں پڑھتا ہوں مجھے روحانی عامل یاد آ رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی برحق ہونے کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، وہ جو آپ کو اعمال بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں لوگ وقت لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہوتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں بیکار ضائع جا رہی ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اس عمل کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بس ادھر سے فلاں بزرگ سے سن لیا، فلاں عامل سے سن لیا، فلاں روحانی علاج والے سے سن لیا، اپنے باپ دادا سے سن لیا، اپنے کلچرز کو دیکھ لیا، اسی کو دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت بالکل رائے گاں جا رہی ہے، بیکار جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں انہوں نے جن لوگوں کو معبود بنا کے ان کی پرستش کی تھی، ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، وہ معبود ان کے جب خدا کا عذاب آیا ہے تو من شیء ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے، لما جاء امر ربک جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور چلو یہ ہوتا کہ فائدہ نہیں آتے تو نقصان تو نہ پہنچاتے نا، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ان معبودوں نے اضافہ نہیں کیا غیر تدبیب سوائے نقصان کے، یعنی نقصان میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب کہ ان معبودوں کی عبادت سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو جن چڑیل بھوت تو بھگاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کسی غلط ڈاکٹر یا غلط حکیم سے جب علاج کراتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی غلط دواؤں سے آپ کو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بغیر دلیل کے، بغیر کسی سائنٹیفک لاجک کے کبھی کسی کی بات کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے، نہ کلچر کو فالو کرنا چاہیے، نہ کسی شخصیت کو فالو کرنا چاہیے، جب تک ہمارے پاس 2 دلائل میں سے ایک دلیل نہ ہو۔ ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، جو تجربوں سے انسان سیکھتا ہے، عقل سے فیصلہ کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، وہ ہے عقل۔ دوسری اس سے بھی بڑی دلیل ہمارے لیے ہے اللہ اس کے رسول کی بات، یعنی جس کو اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ تو جب تک شریعت سے یا عقل سے کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے ہم کسی بات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور لائحہ عمل زندگی کا طے نہیں کر سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، جس طرح اللہ نے قوم نوح کو تباہ کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو۔ قرآن کہتے ہیں تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمۃ جبکہ وہ بستیاں ظلم کر رہی ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس رب کی پکڑ دردناک بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے۔ یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے نا، ایسے اللہ نے تباہ کر دیا قوموں کو، اٹھا اٹھا کے پٹخ دیا بستیوں کو، چیخوں سے، فرشتوں سے چیخ مروا کے ان کے کلیجے پھاڑ دیے کہ اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جب بستی ظلم کرے گی تو خدا ہے وہ، پھر وہ رب العالمین ہے، اس کی پکڑ پھر اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب عذاب میں ڈالتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لمن خاف، اس شخص کے لیے، خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔
تو یہ جو بستیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے نا، ان میں جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا خوف ہے، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے، جس کو دیکھ کے وہ اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ یہ آخرت کیا ہے؟ ذالک، یہ وہ دن ہے، یوم، یہ ایک ایسا دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے گی۔ وذالک یوم، اور اس دن کو ہم ایک اور انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے یوم مشہود، جس میں حاضری ہوگی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی وہاں اس میدان میں حاضر ہوگا۔ وما نؤخرہ، کب آئے گا یہ دن اے اللہ، اب تک کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے، الا، مگر، لاجل، ایک وقت کے لیے معدود، جو اللہ کے علم میں گنا جا چکا ہے۔ کتنے سالوں کے بعد آئے گی، کتنی صدیوں کے بعد آئے گی، کتنے دنوں کے بعد وہ قیامت آئے گی، کتنے گھنٹوں کے بعد، کتنے منٹ کے بعد، کتنے سیکنڈوں کے بعد، وہ تمام چیز ہمارے پاس، وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، وہ ہم نے گنے ہوئے ہیں وہ سارے دن، اس تک کے لیے ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ تو وہ قیامت تمہاری مرضی سے نہیں آئے گی، وہ اللہ کی مرضی سے آئے گی۔ یوم یاتی، لیکن جس دن آئے گی، لا تکلم نفس الا باذنی، کوئی شخص کلام بھی نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اجازت سے، اللہ کی اجازت سے، ایسا اللہ کا جلال ہوگا، خوف ہوگا۔ فمنہم، اور لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، فمنہم شقی، ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے، وسعید، اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے، ناکام ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت تھے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا، اس آگ میں ان کے لیے زفیر و شہیق، چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر اور شہیق کا میں نے جب لفظی ترجمہ بتا رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اس کو میں نے